یہی وہ چور دروازہ ہے جو یہ انہوں نے ڈھونڈا ہے۔ تو یہ ختم نبوت کے چور، یہ چور دروازے سے ختم نبوت پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص اپنے آپ کو سید کہلواتا ہے، مگر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوئی، بلکہ علی بھی نبی ہے، فاطمہ بھی نبی ہے، حسن بھی نبی ہے، حسین بھی نبی ہے، العیاذ باللہ۔ تو اس کے رد میں پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ بھی ختم نبوت کے حوالہ سے ہے، وہ فتح رضویہ شریف کی 14ویں جلد میں ہے۔ 14ویں جلد کا جو رسالہ ہے المبین ختم النبیین، یہ رسالہ نامکمل رسالہ ہے، لیکن ختم نبوت کا مکمل مفہوم سمجھنے کے لیے یہ رسالہ بڑا مضبوط رسالہ ہے۔ جو کہ قادیانیوں کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا کہ خاتم النبیین، یہ جو النبیین ہے، نبیین کے اوپر الف لام ہے، یہ عہد خارجی کا ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے نبیوں رسولوں کے آخر میں آئے، مگر کچھ رسول ایسے ہیں جو اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یہی وہ چور دروازہ ہے جو یہ انہوں نے ڈھونڈا ہے۔ تو اس پہ سید اعلیٰ حضرت نے اس ایک سوال کے جواب میں یہ پوری کتاب لکھی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت فرمایا کہ نبیین پہ جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، اور یہاں الف لام استغراق کا ماننا واجب ہے۔ کیوں؟ اگر عہد خارجی کا مانا جائے تو یہ ختم نبوت کے چور، یہ چور دروازے سے ختم نبوت پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت سادی سی مثال دی، فرمایا اگر یوں تم چوریاں کرو گے تو الحمدللہ رب العالمین، اب عالمین پہ جو الف لام ہے، کیا اس کو بھی آپ عہد خارجی کا مانتے ہو؟ اگر اس کو عہد خارجی کا مانتے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ عالمین کا بہت سارے جہانوں کا رب ہے، مگر سب جہانوں کا رب نہیں ہے۔ مطلب تو یہ بنتا ہے، تو جس طرح عالمین پہ الف لام استغراق کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے۔ العالمین پہ جو الف لام ہے اس کا مطلب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ سیم یہی سچویشن یہاں خاتم النبیین کے اندر بھی ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں یہ رسالہ پڑھنے کے قابل ہے، اور 15ویں جلد کے آخر میں جو 4 رسائل ہیں، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، جھوٹے مسیح پر عذاب اور وبال، یہ مرزا قادیانی نے جو مثل مسیح اور عین مسیح سے ریلیٹڈ کفریات بکے ہیں، ان 10 کفریات کو اعلیٰ حضرت نے بیان کر کے اس پر شرعی حکم وارد فرمایا۔ اس سے اگلی جو کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، قہر الدیان علی مرتد بقادیان، قادیانی مرتد پہ قہر خداوندی، اس میں سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یاوہ گوئی ہے، حرزہ سرائی ہے، اور جو بد زبانی ہے اور بد عقیدگی ہے، اس کو بیان کیا، اور مرزا قادیانی کی اخلاقی ابتری کو بیان کیا، اور اعلیٰ حضرت نے مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں سے دلائل لا کے یہ ثابت کیا اس قہر الدیان علی مرتد بقادیان کے اندر کہ مرزا قادیانی کو نبی ماننا تو کجا، ایک شریف انسان کہنا بھی جرم ہے۔ اور اس سے اگلا رسالہ الجراز الدیانی علی مرتد بقادیانی، قادیانی مرتد پر خدائی خنجر،
بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کی آخری کتاب جو لکھی وہ یہی الجراز الدیانی علی مرتد بقادیانی ہے. یعنی اعلیٰ حضرت نے جاتے جاتے بھی ختم نبوت پہ ہی لکھا ہے. آخری کتاب اعلیٰ حضرت کی یہی ہے الجراز الدیانی علی مرتد بقادیانی. جہاں فراش بھی تھے، بیمار بھی تھے، باوجود اس کے قادیانیوں کی طرف سے جو سوال اٹھائے گئے اس کا جواب عطا فرمایا. اور بالخصوص یہ رسالہ حیات مسیح پہ بڑا مبسوط اور مربوط مقالہ ہے الجراز الدیانی. پانچواں رسالہ حضرت کا جزا اللہ یدو ببائی ختم النبوہ. اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص اپنے آپ کو سید کہلواتا ہے مگر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ علی بھی نبی ہے، فاطمہ بھی نبی ہے، حسن بھی نبی ہے، حسین بھی نبی ہے، العیاذ باللہ. تو اس کے رد میں پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا مضبوط ختم نبوت پہ مقالہ لکھا اور اعلیٰ حضرت نے 110 حدیثیں اور 30 نصوص سے ختم نبوت کو اجاگر فرمایا. یہ جو آخری رسالہ ہے جزا اللہ یدو ببائی ختم النبوہ، اس کے صفحہ 702 پہ فتاوی رضویہ شریف 15ویں جلد صفحہ 702 اس پہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے اعلیٰ حضرت ایک ریفرنس کوٹ کرتے ہیں. فرماتے ہیں جب سورہ نصر نازل ہو چکی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فراش بھی تھے اور آخری وقت تھا. اپنے دنیا سے پردہ فرمانے سے 3-4 دن پہلے کریم رؤوف الرحیم نبی نے منادی کروائی اور اس حدیث کے راوی ہیں امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا. مولا علی فرماتے ہیں کریم رؤوف الرحیم نبی نے منادی کروائی. حضرت بلال نے مدینہ میں ہوکہ دیا کہ اے مدینہ والو، تمہیں تمہارے نبی بلاتے ہیں. اور نبی پاک نے فرمایا میں نے امت کو وصیت کرنی ہے اور نبی پاک سے وصیت سن لو. مولا علی فرماتے ہیں یہ وہ واحد موقع تھا کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے نا تو اس نے بھی بچے کا دودھ جھٹک دیا کہ رسول اللہ بلا رہے. کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس نے نوالا وہیں رکھ دیا کہ رسول اللہ بلا رہے. مولا علی فرماتے ہیں دودھ پیتا بچہ بھی گھر میں باقی نہ رہا. سارا مدینہ امنڈ آیا، کسی کو دروازہ بند کرنے کی فرصت بھی نہ رہی. فرمایا عورتوں کے لیے الگ پورشن، مردوں کے لیے الگ پورشن. ممبر لگایا گیا. اب میر مجلس کون ہے، زیب ممبر کون ہے، خطیب الاسلام کون ہے؟ خود شارع اسلام کریم رؤوف الرحیم نبی زیب ممبر ہوئے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خطیب ذات مصطفیٰ ہو تو وہاں تو مضامین تیار نہیں کرنے پڑتے، وہاں لفظوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، وہاں تو مضامین بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کب حضور کریم رؤوف الرحیم نبی کے لبوں کو چھونے کا شرف نصیب ہوگا. تو سامعین عزیز شام، یہ اجتماع عام ہے اور یہ اجتماع مسجد میں نہیں ہے، اوپن جگہ پہ اجتماع ہے. بلانے والے خود میرے محبوب نبی ہیں، اس جلسے کے خطیب بھی مصطفیٰ کریم خود ہیں. اب مولا علی فرماتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور خطاب شروع کیا. خطاب کیا ہے؟ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الحرمی المکی الہاشمی العربی. اب سارے صحابہ صحابیات سن رہے ہیں.
کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، دادے کا نام عبد المطلب ہے، آپ ہاشمی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، آپ قریشی بھی ہیں، مکی بھی ہیں، حرمی بھی ہیں، حرم کے رہنے والے بھی ہیں۔ یا نبی اللہ بلایا کیوں ہے؟ اب ذرا توجہ کرنا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے کیا فرمایا؟ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الہاشم العربی الحرمی المکی لا نبی بعدی، اور ممبر چھوڑ دیا۔ ممبر کیوں؟ آج تو وہ تقریر کامیاب ہوتی ہے جو 5 گھنٹے ہو۔ اتنی مختصر تقریر میرا خیال ہے کسی خطیب نے نہیں کی ہوگی، اور جس خطیب کو پتا ہو کہ میری زندگی کا آخری جلسہ ہے تو وہ تو سب کچھ لگا دے گا، اور خطیب بھی ذات مصطفیٰ ہو، ہاں جی، تو بڑا لمبا چوڑا کو خطاب ہونا چاہیے۔ تو بھائی اس سے کتنے مسئلے ثابت ہوئے؟ اس سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ تاجدار ختم نبوت کے ٹائٹل سے کانفرنس منعقد کرنا خود میرے نبی کی سنت ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ختم نبوت کا ہوکہ دینا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور ختم نبوت پہ خطاب کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر تو صحیح، اوپن ماحول میں کھلے پیڑ ختم نبوت دا جلسہ کرنا ایک خود مصطفیٰ دی سنت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ختم نبوت کتنا حساس معاملہ ہے کہ کریم رؤوف الرحیم نبی جاتے جاتے آخری جلسہ کرتے ہیں تو ختم نبوت کے ٹائٹل سے کرتے ہیں، خود ختم نبوت پہ خطاب بھی کرتے ہیں، اور خطاب بھی اتنا مختصر ہے، اتنا مختصر ہے کہ جس کو علم کی ہوا بھی نہ لگی ہو، جس نے مدرسے کا دروازہ بھی نہ دیکھا ہو، اس کو بھی پتہ چلے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ بھئی سب کو پتہ ہے آپ محمد ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ ہاشمی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، حرمی بھی ہیں، مکی بھی ہیں، لیکن تقریر کیا ہے؟ نصیحت کیا ہے؟ وصیت کیا ہے؟ آج میں اور آپ آخری وقت وصیت کرتے ہیں جائیداد کی، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے امت کو وصیت کی ختم نبوت کی، اور خطاب لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نیا نبی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مگر وہ پہلے سے نبی ہیں، نیا نبی نہیں آئے گا۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے ختم نبوت کی حساسیت دربار رسالت میں۔ اس لیے جو میرے کریم نبی کا سچا غلام ہے وہ اپنے آپ پر فرض کر لے کہ زندگی کی آخری سانس تک ختم نبوت کا چوکیدار بن کے رہنا ہے۔